بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الخمسہ اس کا اعراب حروف کے ساتھ ہو تو اس کے شرائط تھے، ٹھیک ہے، اور یہ کچھ سبق ہم نے کل پڑھ بھی لیا تھا، لیکن آج دوبارہ اس کو تھوڑا دہرا لیتے ہیں۔ عرفنا ان الاسماء الخمسہ ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالیاء۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسماء خمسہ جو ہے یہ مرفوع ہوتے ہیں واو کے ساتھ، منصوب ہوتے الف کے ساتھ، مجرور ہوتے یا کے ساتھ۔ ولکنها لا تعرب هذا الاعراب الا اذا تحققت فيها شروط، لیکن اس کا جو یہ اعراب ہے یہ ویسے ہی نہیں آتا، بلکہ اس وقت آتا ہے کہ جب اس کی جو شروط ہے وہ اس میں واقع ہو جائے، اس میں ثابت ہو جائے۔ وهذه الشروط قسمان، اور یہ شروط دو قسموں پر ہے، عامۃ و خاصۃ، کچھ عام ہے اور کچھ خاص ہے۔ عام سے مراد یہ ہے کہ وہ سب میں آتے ہیں، اور کچھ خاص ہے کہ جو کسی کسی میں آتے ہیں۔ الشروط اولا الشروط العامہ، عام شروط کیا ہے؟ وہی اربعۃ شروط، یہ چار شرطیں ہیں، یہ ان تکون مفردہ، کہ مفرد ہو، یہ مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، یہ اسماء الخمسہ۔ اور دوسری المکبرۃ، یہ مکبر ہو، مصغر نہ ہو، تصغیر نہ ہو، یہ مکبر ہو۔ اور تیسری مضافۃ، یہ مضاف ہو۔ اور چوتھی یہ ہے کہ اضافتها لغیر یا المتکلم، یا متکلم کی طرف اضافت نہ ہو بلکہ کسی اور کی طرف ہو۔ پہلا والا شرط ان تکون مفردہ، یہ شرط ہے کہ مفردہ ہو، ای لیست مثنات ولا مجموعہ، کہ وہ مثنیٰ بھی نہ ہو، تثنیہ بھی نہ ہو، جمع بھی نہ ہو۔ فإن كانت مثنات اعربت اعراب المثنى، اگر یہ تثنیہ ہو تو پھر تثنیہ والا اعراب اس کو دیا جائے گا، ای بالالف فی حال الرفع وبالیاء فی حالتی النصب والجر، یعنی حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ۔ مثال رفع کی قولہ تعالی فکان ابواہ مؤمنین، کہ اس کے دونوں والدین مؤمنین تھے، ٹھیک۔ تو یہاں پر ابواہ جو ہے یہ مرفوع ہے اور یہ حالت رفع میں ہے۔ مثال النصب قولہ تعالی، نصب کی مثال ورفع ابویہ علی العرش، یہاں پر ابویہ یہ منصوب ہے اور علامت نصب جو ہے وہ یا ہے۔ مثال الجر قولہ تعالی ولأبویہ لکل واحد منہما السدس، ولأبویہ، یہاں پر لام حرف جر کی وجہ سے ابوین مجرور ہے اور جر کی علامت وہ یا ہے۔ وَإِن كَانَتْ مجموعة جمع تکسیر، اگر مجموعہ جمع تکسیر ہو تو پھر اعربت اعراب جمع تکسیر، اس کو اعراب دیا جائے گا جمع تکسیر کا اعراب، ای بالحرکات، حرکات کے ساتھ۔ مثال الرفع قولہ تعالی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، آباؤکم یہاں پر مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حالت رفع میں آیا ہے اور رفع کی علامت وہ ضمہ ہے۔ مثال النصب قولہ تعالی وجدتم علیہ آباءکم، آباءکم منصوب ہے تو اس کے علامت نصب کی جو ہے وہ فتحہ ظاہرہ ہے اس کے اوپر۔ مثال الجر قولہ تعالی قال ربکم ورب آبائکم، آبائکم یہاں پر آبائی مجرور ہے اور جر کی علامت جو ہے وہ کسرہ ظاہرہ ہے۔ شرط ثانی، دوسرا شرط جو ہے ان تکون مکبرۃ، کی مکبر ہو، مصغر نہ ہو۔ فإن جاءت على صيغة التصغیر، اگر تصغیر کے صیغے پر آئے جیسے ابی و اخی، اعربت بالحرکات الظاہرہ، تو ظاہری حرکات اس کو دیے جائیں گے، جیسے حضر اخیو کا، رأیت اخیہ کا، مررت باخیہ کا۔ اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے اقرأنا ابی واقضانا علی وانا لندع من قول ابی وذاک ان ابیا یقول لا ادع شیئا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابی یہاں پر خبر مرفوع اور رفع کی علامت ضمہ ہے، اور دوسری جگہ جو ابین ذکر ہے تو مضاف الیہ مجرور ہے و علامت جری الکسرہ، اور ابین تیسری جگہ استعمال ہوا ہے، یہ اسم ان کا ہے، منصوب ہے اور علامت نصب کی فتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا سبق یہ ہے کہ الشرط الثالث ان تکون مضافۃ، تیسرا شرط یہ ہے تیسرا شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو، جیسے ابو کا، ابو ہو، ابو محمد، ابو فاطمہ، ابو بکر، ابو ہریرہ، ابو الرجل۔ فإن قطعت عن الاضافۃ اعربت بالحرکات الظاہرہ، اگر اس کو قطع کیا جائے اضافت سے، یہ مضاف نہ ہو بلکہ صرف یہ ابن اور اخن یہ کلمات ویسے ہی استعمال ہوئے ہو، تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کا اعراب جو ہے حرکات ظاہرہ کے ساتھ اعراب دیا جائے گا، جیسے قولہ تعالی فقد سرق اخ له من قبل، اخن یہ فاعل مرفوع ہے اور رفع کی علامت جو ہے وہ ضمہ ہے۔ قولہ تعالی ان له ابا، ابن یہاں پر اسم ان کا مؤخر ہے، منصوب ہے اور نصب کی علامت فتحہ ہے۔ قولہ تعالی ائتونی باخ لکم، اخ اسم مجرور بالباء ہے اور جر کی علامت کسرہ ہے۔
تو گویا یہاں پر یہ تینوں حرکات ظاہرہ کے ساتھ اس کو یہ حرکات دیے گئے، کیوں؟ حالانکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں پر اس کا جو ہے اضافت نہیں ہوا، یہ بھی ایک شرط تھا کہ اس کو یہ اعراب تب دیا جائے گا کہ جب وہ اس کی اضافت ہوئی ہو۔ الشرط الرابع، چوتھی شرط وہ یہ تھی ان تکون اضافتها الى غیر یا المتکلم، کہ اس کی اضافت غیر یا متکلم کی طرف ہو۔ فإن اضیفت الى یا المتکلم، اگر اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو جائے، اعربت بالحرکات المقدرہ علی ما قبل یا المتکلم، تو پھر یا متکلم سے پہلے حرکات جو ہے اس کے مقدر ہوں گے، اس کے ساتھ اعراب یعنی اس کی اعراب جو ہے وہ حرکات مقدرہ کے ساتھ اس کو دیا جائے گا، جیسے قولہ تعالی حتی یأذن لی ابی، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پر مرفوع ہے، ابھی مرفوع ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے محل یہ حرکہ مناسبہ کے ساتھ مشغول ہے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ فاعل مرفوع ہے، وعلامت رفیع ضمۃ المقدرہ، اس کے رفع کی علامت جو ہے ضمہ مقدرہ ہے، علامہ قبل یا المتکلم، یا متکلم سے پہلے۔ منع من ظہورها، اس کو کیوں ظاہر نہیں کیا گیا؟ تو اس کے ظہور سے منع کیا ہے اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، محل کا ایک مناسب حرکت کے ساتھ مشغول ہونے ہیں۔ ویا المتکلم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ۔ قولہ تعالی ان ابی یدعوک، ابی اسم ان منصوب علامت نصبی الفتحۃ المقدرہ علی ما قبل یا المتکلم، یا ما قبل یا متکلم پر ایک فتحہ مقدرہ، یہ اس کے نصب کی علامت ہے۔ اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا؟ اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، محل مشغول تھا ایک مناسب حرکت سے، اس لیے کہ یہ اپنا ماقبل کسرہ چاہتا ہے، تو وہ کسرہ تو اس وجہ سے آیا تھا۔ اب یہ اس کا اعراب کیسے ظاہر کیا جاتا؟ تو ایک حرف پر دو اعراب نہیں آ سکتے، دو اعراب کو قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے اس کو مقدر مانا گیا۔ ویا المتکلم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ۔ قولہ تعالی واغفر لابی، واغفر لابی، ابھی یہاں پر اسم مجرور ہے لام کے ساتھ، اور جر کی علامت کسرہ مقدرہ ہے علی ما قبل یا المتکلم، اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا؟ اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، محل مشغول تھا ایک مناسب حرکت کے ساتھ، اس لیے کہ یا متکلم جو ہے وہ اپنے سے پہلے کسرے کو چاہتا ہے، تو وہ کسرہ تو اس کی وجہ سے آیا تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا اعراب کی وجہ سے کسرہ ہے، تو دو حرکات کو ایک حرف برداشت نہیں کرتا۔ تو ویا المتکلم ضمیر المتصل، یا متکلم جو ہے وہ ضمیر ہے متصل ہے مبنی علی السکون ہے فی محل جر مضاف الیہ۔ یہ ہو گئے عام شروط۔ اس کے بعد ہے شروط الخاصہ۔ ثانیاً الشروط الخاصہ، خاص قسم کی جو شروط ہیں۔ ذو جو ہے اس میں دو شرطیں ہیں، یشترط فی شرطان، اس میں دو شرطیں ہیں، یعنی عام جو سابقہ پچھلے جو شروط تھے عام شرائط وہ تو ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ دو شرطیں ہیں اس میں۔ اول ان تکون بمعنی صاحب، اول یہ ہے کہ یہ ذو بمعنی صاحب ہو، اس لیے کہ ذو کبھی کبھی اس میں موصول بن کر بھی آتا ہے، جیسے یہاں حاشیے والے نے مثال دی ہے الا وذو فی السماء عرشہ، لا وذو فی السماء عرشہ، لا وذو فی السماء عرشہ، یعنی عبارت کیوں بنے گا لا والذی فی السماء عرشہ، اس ذات کی نہیں، اس ذات کی قسم جس کا عرش آسمانوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو واو جو ہے وہ لازم آئے گا، اور یہ مبنی علی السکون فی جمیع حالات، فنقول حضر ذو قامہ، رأیت ذو قامہ، سلمت علی ذو قامہ، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ہی حالت پر آئے گا، اس لیے کہ وہاں پر اسم موصول بن کر آ گیا۔ لیکن ایک شرط اس میں خاص یہ ہے کہ ذو جو ہے یہ بمعنی صاحب ہو، کیا ہو؟ صاحب کے معنی میں ہو، جیسے ذو مال ای صاحب مال، ذو علم صاحب علم، ذو فہم صاحب فہم، ذو ذہب صاحب ذہب، ایک بات۔ دوسرا یہ ان یکون الاسم الذی تضاف الیہ ذو اسم جنس ظاہرا غیر وصف، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم کی جس کی طرف ذو کی اضافت کی جائے وہ اسم جنس ظاہر ہو، وصف نہ ہو۔ اسم الجنس میں داخل ہوتے ہیں مصادر جیسے فہم، علم، رحمت، مغفرت، احسان، فضل، استغفار، یہ سب مصادر۔ اسماء الاعیان، ٹھیک ہے؟ ذہب، فضت، مال، سیارت، شقت، یہ سب۔ ولا تدخل فیہ الاعلام، اعلام اس میں داخل نہیں ہوتی، یہ اس میں جنس نہیں ہے، جیسے محمد، فاطمۃ، فلا یصح ذو محمد ذو فاطمہ، ذو محمد ذو فاطمہ صحیح نہیں ہے،
یہ عبارت صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شرط ہم نے یہ کہا تھا اسی میں، پہلا تو یہ تھا کہ اسم مضاف، اسم جس کی طرف ذو کی اضافت ہوتی ہے وہ اسم جنس ہو، دوسرا ظاہر ہو، ظاہر، ٹھیک ہے، ظاہر ہو یعنی ضمیر نہ ہو، فلا یصح نحو ذو کا ذو ہو ذوہا، ٹھیک ہے، تو ضمیر کی طرف اس کی اضافت صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غیر وصف وصف نہ ہو، ای لا تضاف ذو الی الصفات، ذو کی اضافت جو ہے صفات کی طرف نہیں کی جا سکتی، فلا یصح صحیح نہیں ہے، نحو ذو مجتہد، ذو عالم، ذو کریم، ذو بخیل، اس طرح کی اس کی اضافت صحیح نہیں ہے، ذو مجتہد، ذو عالم، ذو کریم، ذو بخیل، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب ذو کے بعد پھر فو ہے، فو، اس میں شرط یہ ہے ان تکون خالیۃ من المیم کی میم سے خالی ہو، فإن كانت بالمیم اعربت بالحرکات، اگر میم کے ساتھ ہو تو پھر اس کو اعراب دیا جائے گا حرکات کے ساتھ، یعنی فم نہ ہو بلکہ فو ہو، جیسے فمو کا رطب بذکر اللہ، فمو کا مبتدا مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمہ وهو مضاف، الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتحہ فی محل جر مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ نظف فما کا، فما کا مفعول به منصوب علامۃ نصبہ الفتحہ وهو مضاف، الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتحہ فی محل جر مضاف الیہ۔ نظرت الی فمک، فمک اسم مجرور وعلامۃ جرہ الکسرہ وهو مضاف، الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتحہ فی محل جر مضاف الیہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے ملخص الاسماء الخمسہ، اور ملخص الاسماء الخمسہ یعنی پانچوں اسماء الخمسہ جو ہیں ان کا تلخیص، ان کا خلاصہ۔ اسماء کون کون سے ہے؟ ابو کا، اخو کا، حمو کا، فو کا اور ذو مالن۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ ترفع بالواو، تنصب بالالف، تجر بالیاء، مرفوع کیے جاتے ہیں واو کے ساتھ، منصوب کیے جاتے ہیں الف کے ساتھ، مجرور کیے جاتے ہیں یا کے ساتھ۔ البتہ اعراب میں کچھ شروط ہیں، حروف کے ساتھ جب اس کی اعراب ہو تو پھر اس میں کچھ شرائط ہے، کچھ شروط عامہ ہے، کچھ شروط خاصہ ہے۔ شروط عامہ یہ ہے کہ مفرد ہو، مکبر ہو اور مضافہ ہو، اور اضافت اس کی غیر یا متکلم کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ اور شروط خاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذو جو ہے یہ بمعنی صاحب ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اضافت اس کا اسم جنس کی طرف ہو، اور وہ اسم جنس ظاہر ہو، وصف نہ ہو۔ اور فو میں شرط یہ ہے کہ خالی ہو میم سے۔ فم اگر آ جائے تو پھر اس کا اعراب کچھ اور ہوگا، پھر وہ اعراب بالحروف نہیں ہوگا بلکہ بالحرکات ہوگا۔ تطبیقات علی الاسماء الخمسہ، یہ انشاءاللہ اگلا سبق اس کو بنا لیں گے، سبق بہت زیادہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔